انڈونیشیا میں اگر ایک ملک کا بندہ اپنے آپ کو خود آگ لگا لے تو اس ملک میں تو پروٹیسٹ ہوگا، وہ سمجھ آتا ہے. تو آس پاس کیوں ہو رہا تھا؟ ہاں تو وہی بات جو ہم تاریخ، وہ بیچ میں آپ کا سوال دوسرا آ گیا تو اس وجہ سے وہ تو پھر کیونکہ اکنامک ڈپریشن آ گیا مڈل ایسٹ کے اندر، اور لوگ جب بھوک سے مرنا شروع ہو جاتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں نا کہ بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے. تو وہ ریاستیں جن کے پاس آئل ریزروز نہیں تھے، وہ ریاستیں جن کے پاس ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، اور اب جو باہر سے ہمیں امداد کی شکل میں مل رہے تھے وہ بھی ملنا ختم ہو چکے ہیں، تو وہاں سے پھر اکنامک ڈپریشن میں ریاست چلی جاتی ہے. لوگ پھر سڑکوں پہ آتے ہیں، لوگوں کا لیونگ سٹائل جو ہے وہ ڈے بائی ڈے ڈیکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی کی بنیادی ضرورتوں کے لیے بھی بھیک مانگنا ان کو پڑتی ہے. مہنگائی آسمان کو چھوتی ہے، اور آپ کا جو روپیہ یا آپ کا جو کرنسی ہوتی ہے وہ لوئسٹ پوائنٹ پہ چلی جاتی ہے. لائک اس وقت کرنٹلی ایران کی صورتحال بھی انتہائی گمبھیر ہے کہ 7,70,000 کے قریب اگر ایرانین آپ کے پاس ریال ہوں گے تو آپ کا جو $1 بنتا ہے. تو اتنے مطلب لاکھوں کی تعداد میں جب اتنا فری فال ہو رہا ہوگا اکانومی کا، تو لوگوں نے تو پھر ظاہری بات ہے ان کے پاس کیا آپشن ہے، وہ سڑکوں پہ آئیں گے، احتجاج کریں گے، اور احتجاج کو روکنے کے لیے ریاست کی طرف سے جب گولی چل جاتی ہے تو لوگوں نے تو اپنی فرسٹریشن کہیں پہ نکالنی ہے نا. تو جب ہم لوگوں کی زبان بندی کر دیں گے، پریس کے اوپر پابندی لگا دیں گے، اور ان کو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، تو وہ جو پھر لاوا لوگوں کے اندر پنپنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب وہ پھٹ پڑتا ہے، اور کوئی بھی طاقت، کوئی بھی لا انفورسمنٹ کی جو ایجنسیز ہوتی ہیں ان کو پھر روک نہیں سکتی ہوتی. تو ہمیں اس طرح سے بہت سارے واقعات پورے مڈل ایسٹ کے اندر نظر آتے ہیں. تو یہی وہ وجہ تھی کہ ہوا یہ واقعہ ٹونیشیا میں، لیکن ساتھ جتنے بھی عرب کنٹریز تھے جن کے پاس آئل کی ویلتھ نہیں تھی، جن کی اکانومی فری فال ہو رہی تھی، وہاں پہ بھی لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اور اپنی حکومتوں کے خلاف رجیم کو چینج کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں. بہت سارے ممالک کے جو اس وقت کے ڈکٹیٹرز تھے یا لیڈرز تھے، انہوں نے فوراً سے کہا جی اگلی دفعہ میں الیکشن نہیں لڑ رہا ہوں، اور میں الیکشنز میں نہیں آؤں گا، یہ میرے آخری ٹنیور ہے. کچھ بھاگ کے سعودی عربیہ چلے گئے، کچھ بھاگ کے دیگر ممالک میں چلے جاتے ہیں. عراق کے اندر بھی آپ کو اس طرح کی صورتحال نظر آتی ہے. تو دیٹس ہاؤ، کیونکہ پورے کا پوری وہ جو پٹی ہے آپ کو، جس کو نارتھ افریقن پٹی کہتے ہیں، سب میں ایک جیسی صورتحال ہے. تو ایک ملک میں ہونے والا جو واقعہ ہے وہ پھر اپنے جو امپیکٹ ہے، جس کو میں نے ڈومینو افیکٹس کہا تھا، اس نتائج ہوتے ہوتے آپ کو پورے مڈل ایسٹ کے اندر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا سر، عرب اسپرنگ پہ اگر ہم آ جائیں، 2012 میں عرب اسپرنگ ہوا تھا سیریا میں، دسمبر 2010 میں آگ لگائی تھی، اس کے بعد پھر یہ آگے ٹریگر کر گئی بات. ٹھیک ہے، تو اگر ہم اسپیسیفکلی سیریا کی ہی بات کر لیں تو سیریا میں کیسے اسٹارٹ ہوا تھا؟ دیکھیں، سیریا ان ممالک میں شامل تھا کہ جہاں پہ پروٹیسٹ بہت زیادہ ہوئے. مطلب 2012 کے اندر جب بشار الاسد کی فوج نے اپنے ہی لوگوں پہ، مطلب دو طرح کی فورسز آپ کو سیریا میں نظر آتی ہیں. ایک لائلسٹ فورس ہے جو کہ پرو بشار الاسد فورس ہے، جو کہ حکومت کی نمائندہ فورس ہے، جس میں ملٹری بھی آتی ہے. اور شام ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ مائنورٹی جو ہے وہ اہل تشیع کی ہے. مطلب جو علوی شیعائزم ہے 13% وہ ہیں، لیکن وہ بشار الاسد کا تعلق اسی سیکٹیرین گروپ سے ہے، علوی جو شیعہ گروپ ہے. اب 13% جب گورنمنٹ کریں گے، باقی آپ کے پاس رہ گیا کوئی 70 to 80% جو پورشن ہے وہ سنی میجورٹی آپ کو نظر آتی ہے. تو اب ایک مائنورٹی جب میجورٹی کے اوپر کرے گی اور اس کے خلاف جب بندوق کھڑی آپ کر دو گے، تو وہ جو ایک سیاسی لڑائی ہے کہ لوگ اپنے رائٹس کے لیے باہر نکلے تھے، آپ نے گولی چلائی تو وہ پھر سیکٹیرین وار کی طرف چلی گئی، شیعہ اور سنی کی لڑائی شروع ہو گئی. بیچ میں ایران بھی پڑ گیا، اس کے بعد پھر بیچ میں سعودی عربیہ بھی پڑ گیا. ایران کے پیچھے رشیا آ گیا کیونکہ ایران کے ساتھ رشین انٹرسٹ کنورج ہو رہے تھے، اور سعودی عربیہ کے پیچھے امریکہ آ گیا کیونکہ ایران جس کو سپورٹ کرے گا امریکہ آٹومیٹکلی اس کے خلاف جائے گا، کیونکہ امریکہ نے اسرائیل کی وجہ سے ایران کے خلاف اپنی اپروچ کو لے کے آنا ہے. بہت کم تاریخ میں ہوا ہے جب یو ایس اور ایران کے بھی انٹرسٹ جو ہیں وہ کنورج ہوئے ہوں گے، جیسے گلوبل وار آن ٹیرر کے دوران ہی ہوا تھا. تو دیٹس ہاؤ جو سیریا کی صورتحال ہے، پہلے وہ ایک عام لوگوں کا پروٹیسٹ تھا، بعد میں وہ اپرائزنگ کی طرف چلی گئی، اپرائزنگ سے وہ ایک عام ریبیلین میں کنورٹ ہو گئی، اور وہاں سے پھر لائلسٹ اور اس کے بعد ریبل جو دو مین گروپس ہیں. اور جو ریبل کا گروپ تھا ان کے اندر پھر آپ کو کوئی
के करीब बल्कि 50 के करीब मल्टीपल आइडियोलॉजी रखने वाले, उसमें कुर्द भी आपको नज़र आते हैं, उसके अंदर आपको जो सलफ़ी हैं वो भी नज़र आते हैं, उसके अंदर रिजिड स्कूल ऑफ थॉट के लोग भी हैं, उसके अंदर लिबरल इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग भी हैं। तो मैं इसको इसी मिसाल से समझाया करता हूँ कि बहुत जैसे हम रेसलिंग में ये देखते हैं, जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि एक बड़ा जो ताकतवर रेसलर जब आ जाता है पंडाल के अंदर, तो छोटे छोटे रेसलर्स जो हैं वो अपने इख्तलाफात को ख़त्म करके पहले बड़े रेसलर्स को बाहर फेंकते हैं, और जब वो बाहर गिर जाता है तो फिर आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। करंटली जो सूरत हाल है वो ये है कि वहाँ पे बशार अल असद वो बड़ी ताकत थी जिसको आपने गिराना था, और उसको गिराने के नतीजे में हालात ऐसे बन गए मिडिल ईस्ट के, अगर आपने चाहा तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे कि फिर अपॉर्चुनिटी जो थी वो इज़राइल के लिए भी थी और HTS के लिए भी थी। और आप देखते हैं कि विदिन 10 डेज़ जो है वो एक एडलिब से वो शुरू करते हैं, और करते करते हुमा से होते होते वो आपको दमास्कस को गलबा करते हुए नज़र आते हैं। और कहीं पे भी आपको जो सीरियन आर्मी है वो ज़रा सी भी रेजिस्टेंस आपको नज़र नहीं आती है। अब क्यों नहीं नज़र आती? अगर इस पर कोई अलहदा आप पॉडकास्ट करना चाहेंगे सीरिया की सूरत हाल पे, तो हम तफसील से इस पर बात करेंगे।